مسلم جو کبھی آپ پہ احسان کیا ہو، کلاس میٹ ہے آپ پہ احسان کیا ہے، نان مسلم پڑوسی ہے آپ پہ احسان کیا ہے، آپ کے محلے کا ایک نان مسلم ہے کبھی اس نے آپ کا بڑا ساتھ دیا، اسلام کیا کہتا ہے معلوم؟ احسان کو ہمیشہ یاد رکھو۔ احسان جب کوئی انسان کرتا ہے اس کا دین اور عقیدہ مت دیکھو، مسلمان کر رہا ہے کہ غیر مسلم کر رہا ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے احسان احسان ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان کا ہو یا نان مسلم کا ہو۔ ہمیشہ احسان کرنے والے کے احسانات کو یاد رکھو، ایک تو اس کا شکر ادا کرو اور دوسرے اس کے احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کرو۔ کیا ہے سیرت کیسے کیا پیغام دیتی ہے؟ آپ جانتے ہیں، سیرت آپ پڑھے ہوں گے، مکے میں مسلمانوں کا سماجی بیکاٹ ہوا تھا، 3 سال کے لیے سماجی بیکاٹ، سوشل بیکاٹ کر دیا تھا مکے والوں نے۔ یہ 3 سال مسلمانوں کے لیے بڑے آزمائش کے تھے۔ یہ بیکاٹ کو کس نے ختم کیا؟ اس بیکاٹ کو 3 سال گزرنے کے بعد ختم کیا ایک کافر نے، مکے ہی کے رہنے والے غیر مسلم نے۔ غیر مسلم تھا پر انسانیت زندہ تھی، اس کا ضمیر زندہ تھا، اس کا نام تھا مطعم بن عدی۔ اس نے مکے والوں سے کہا، اے میرے بھائیوں، اے میرے ساتھیوں، ٹھیک ہے محمد سے اور اس کے ساتھیوں سے ہمارا دینی، مذہبی اور عقیدے کا اختلاف ہو سکتا ہے، پر وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم نے ان پہ ظلم کی حد کر دی، 3 سال سے بھوکے پیاسے رکھے ہیں۔ مطعم بن عدی اپنے ساتھ 4-5 دوستوں کو لے کے کھڑا ہوا، اس نے کہا میں اس بیکاٹ کا بیکاٹ کرتا ہوں۔ خانہ کعبہ میں ایک تحریر لٹکائی گئی تھی، اس تحریر کو نکالا مطعم بن عدی نے، پھاڑ کے پھینک دیا، اور اس طرح یہ بیکاٹ ختم ہوا۔ کس نے مدد کی اس بیکاٹ کو ختم کرنے میں؟ مسلمانوں کی ایک انسانیت نواز غیر مسلم مطعم بن عدی۔ اچھا، مطعم بن عدی کا ایک دوسرا احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پیارے نبی جب طائف گئے نا، طائف سے جب لوٹے، مکے والوں نے مکے میں آپ کا داخلہ منع کر دیا، کہا کہ آپ طائف گئے تھے، آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ پرمیشن نہیں آپ کو مکے میں داخل ہونے کا۔ اس وقت بھی مطعم بن عدی آگے بڑھ کے، غیر مسلم، اور بھائیوں ہندوستان میں بھی بہت سارے مطعم بن عدی ہیں، انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرو، انہیں تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ یہ میڈیا چینل پہ روش کمار جیسے لوگ میرے اور آپ کے مسائل پہ ہم اتنا نہیں بولتے جتنا وہ لوگ بولتے ہیں۔ ایسے بہت سارے مطعم بن عدی اس ملک میں موجود ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو، ان کے احسان کو یاد رکھو، اپنے سجدوں میں ان کے لیے دعائیں کرو کہ پروردگار اس بندے کو ہدایت دیتے۔ تو مطعم بن عدی کا یہ دوسرا بڑا احسان تھا، جب مکے والوں نے کہا کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، مطعم بن عدی نے آگے بڑھ کے کہا، محمد میں آپ کو اپنی شخصی پناہ میں مکے میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہوں، داخل ہو جاؤ۔ اس دور میں قانون تھا، کوئی سردار اگر کسی کو شخصی پناہ دے دے، اس کا لحاظ پورے شہر والوں کو کرنا پڑتا تھا۔ مطعم بن عدی نے آپ کو شخصی پناہ دی اور مطعم بن عدی کی پناہ میں آپ مکے میں داخل ہوئے۔ یہ 2 احسانات اس غیر مسلم سردار نے پیارے نبی کے کیے۔ پیارے نبی نے ان احسانات کو یاد رکھا اور بدلہ چکانے کی کوشش بھی کی۔ کیسے کی؟ جب ہجرت ہو گئی، پیارے نبی مدینہ چلے گئے، جنگ بدر ہوئی، بدر میں مسلمان فتح یاب ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں 70 کافر گرفتار ہوئے۔ پہلی مرتبہ 70 غیر مسلم قیدی بنے، مسلمانوں کی قید میں آئے، پہلی مرتبہ۔ اچھا، اللہ کا کرنا یہ تھا اس دن تک مطعم بن عدی کا انتقال ہو چکا تھا، مطعم بن عدی کی وفات ہو چکی تھی۔ تو 70 کافر جب آپ کے ہاتھ میں قیدی بن کر آئے، اس دن پیارے نبی نے مطعم بن عدی کو یاد کیا اور یاد کر کے وہ جملہ فرمایا جسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا کہ لو كان المطعم بن عدی حیا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لا اعتقتهم له۔ آپ نے کہا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا
اور وہ میری خدمت میں حاضر ہو کر ان 70 قیدیوں کی سفارش میں ایک جملہ کہہ دیا ہوتا، اس کے ایک جملے پر ان 70 قیدیوں کو میں للہ فی اللہ آزاد کر دیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ احسان احسان ہوتا ہے، وہ چاہے یہودی کا ہو، وہ چاہے کرسچن کا ہو، وہ چاہے ہندو کا ہو، وہ چاہے سکھ کا ہو، کسی جین کا ہو، کسی کا ہو، احسان احسان ہوتا ہے۔ محسن کو یاد رکھو اور اس کے احسانات کا بدلہ چکانے کی کوشش کرو، یہ ہمارے دین اور ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ تو پہلی بات حضرات کہ یہ جو تعلقات کی مختلف نوعیتوں کا ثبوت حدیثوں میں ملتا ہے، پیارے نبی کی سیرت میں ملتا ہے، ان کو سامنے رکھ کر ہم ہندوستان کی غیر مسلم رعایا سے اپنے تعلقات کو استوار کریں۔ دوسری بات، اپنی زبان سے پہلے اپنے قول و عمل کے ذریعے سے اسلام کی دعوت۔ اسلام کیا ہے؟ دنیا ہماری زبان سے سننا نہیں چاہتی، دنیا ہماری لائف میں دیکھنا چاہتی ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کیوں بدنام ہے جانتے ہیں آج؟ اسلام اس لیے بدنام ہے کہ میں برا ہوں۔ میں جو اسلام کا نام لینے والا، ایک عالم دین مثلا، یہ خادم دین، یہ ٹوپی والا، یہ جبہ والا، یہ داڑھی والا، داڑھی رکھ کے 420 کے کام کرتا ہوں، ٹوپی پہن کے 420 کے کام کرتا ہوں، نماز میں پہلی صف میں رہتا ہوں، مارکیٹ میں سب سے بڑا فراڈ ہوں میں۔ معاف کیجئے، کیریکٹر ہے سماج میں۔ اسلام کیوں بدنام ہے؟ میری وجہ سے بدنام ہے۔ مسلمان بد عمل مسلمان، بے عمل مسلمانوں کی وجہ سے بدنام۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا، لوگ اسلام کیا ہے یہ ہماری زبان سے سننا نہیں چاہتے، وہ اسلام کو ہمارے کیریکٹر سے سمجھنا چاہتے ہیں، کیریکٹر سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ جیسا کیریکٹر ہم